کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ ہر دن پرسکون، کامیاب اور خوش نظر آتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ ہر صبح بے چین، تھکن سے چور اور پریشانی کے ساتھ دن کا آغاز کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی زندگی صرف بڑے فیصلوں سے نہیں بدلتی، بلکہ روزانہ کی چھوٹی چھوٹی عادتیں اس کی قسمت کا رخ بدل دیتی ہیں۔ میں بھی پہلے صبح دیر سے اٹھتی تھی، جلدی کام کرتی تھی، دل ہر وقت بے چین رہتا تھا اور پورا دن جیسے ایک بوجھ سا محسوس ہوتا تھا۔ پھر میں نے آہستہ اپنی صبح کی یہ 10 عادتیں بدلیں۔ اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں سکون، برکت اور مثبت تبدیلیاں عطا کی ہیں۔ آج وہی 10 عادتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ اگر آپ ان 10 چیزوں کو فالو کر لیتے ہیں اور ساتھ میں آپ کو لاسٹ میں ایک بہت ہی پاورفل وظیفہ بتاؤں گی، جس کے پڑھنے سے آپ کے رزق میں برکت ہوگی، کاروبار میں برکت ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو چاہیں گے اللہ تعالیٰ وہ آپ کو عطا کریں گے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں ہماری یوٹیوب فیملی؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں۔ تو چلتے ہیں ٹاپک کی طرف کہ کون سے ایسے کام ہیں جو آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں سکون ہوگا، برکت ہوگی اور آپ کی زندگی ہمیشہ پازیٹیو وے کی طرف جائے گی۔ پہلی بات کہ فجر کے وقت اٹھنا۔ دن کا آغاز فجر کی نماز سے کریں۔ فجر صرف ایک نماز نہیں ہوتی بلکہ برکتوں کا خزانہ ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے تو اس کا دل بھی ہلکا ہو جاتا ہے اور دن میں عجیب سی آسانی محسوس ہوتی ہے۔ آپ کبھی فیل کریں جس دن آپ فجر کی نماز ادا کرتے ہیں پورا دن آپ کا بابرکت گزرتا ہے اور فجر کے بعد کا جو 1 گھنٹہ ہوتا ہے اگر آپ اس میں کام کر لیتے ہیں، گھر کے کام، تو آپ خود دیکھیں گے کہ پورا دن آپ ریلیکس فیل کرتی ہیں۔ لیکن اگر آپ لیٹ اٹھتی ہیں تو آپ سارا دن بھی گھر کے کام کرتے رہیں تو دن میں وہ برکت رہتی ہے، نہ کاموں میں برکت، لگتا ہے کام ختم ہی نہیں ہوتا۔ لیکن وہ 1 گھنٹہ جو بابرکت ہوتا ہے اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اپنی امت کے لیے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ میری امت کے صبح کے کاموں میں برکت عطا فرما۔ تو کوشش کیا کریں کہ فجر کے ٹائم اٹھا کریں اور اس کے بعد کا جو 1 گھنٹہ ہوتا ہے وہ گھر کے کام نپٹا لیا کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح آپ کا دن پرسکون گزرتا ہے۔ دوسری چیز جو ہے، جاگتے ہی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ جب انسان شکر گزار بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر اس انسان کو زیادہ دیتے ہیں جو شکر گزار ہوتا ہے۔ جو نہ شکر انسان ہوتا ہے نہ تو اس کی زندگی میں برکت ہوتی ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ کوشش کیا کریں اپنی ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں۔ اپنے سے جب آپ نیچے والے انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے، جب آپ اپنی آنکھوں کی طرف دیکھیں تو جس کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں نہیں دی اس کی طرف جب دیکھیں تو شکر ادا کریں کہ یا اللہ تو نے مجھے اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ تو جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے تو اس پر اپنے اللہ کا ڈھیروں ڈھیر شکر ادا کریں۔ تیسرا جو کام آپ نے کرنا ہے، موبائل سے دور رہنا ہے۔ صبح اٹھتے ہی موبائل، سوشل میڈیا اور غیر ضروری ویڈیوز دیکھنے کے بجائے چند منٹ اپنے ساتھ گزاریں۔ قسم سے میری بھی یہی عادت تھی، ڈیلی موبائل کو اتنا زیادہ ٹائم دینا، لیکن پھر میں نے پتہ کیا کیا، موبائل کا ایک ٹائم بنایا کہ اس ٹائم پر میں نے یہ کرنا ہے، اس ٹائم پر میں نے یوٹیوب کی ویڈیو بنانی ہے، اس ٹائم پر میں نے گھر کا کام کرنا ہے۔ مطلب ایک روٹین جب سے میں نے بنائی ہے موبائل کا ایک الگ سے فکس ٹائم بنایا ہے تو زندگی میں جیسے کوئی سکون سا آ گیا۔ پہلے ہر وقت موبائل ہاتھ میں، موبائل دیکھنا، موبائل کی ٹینشن۔ اب پتہ کیا ہے، اب پتہ ہوتا ہے کہ اس ٹائم پہ موبائل دیکھنا ہے، اس ٹائم پہ گھر کے کام کرنے ہیں، اس ٹائم پہ میں نے ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے، اس ٹائم پہ میں نے ویڈیو بنانی ہے۔ تو جب ایک روٹین آ گئی ہے زندگی میں تو سب کچھ صحیح ہو گیا ہے۔ تو کوشش کریں کہ موبائل کو تھوڑا کم یوز کیا کریں، اور اگر کرتے بھی ہیں تو پازیٹیو وے میں۔ مطلب اس کو، جیسے میں یوٹیوب بناتی ہوں، یوٹیوب کی ویڈیوز بناتی ہوں تو میں موبائل یوز کرتی ہوں کیونکہ میرا کام ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ سارا دن فضول میں ریلز دیکھنا، یہ والی چیزیں مجھ میں بھی بہت زیادہ تھیں، لیکن جب سے میں نے اس کام کو چھوڑا ہے فضول ریل دیکھنا اور زیادہ موبائل یوز کرنا، تب سے میری زندگی میں سکون آ گیا ہے۔ چوتھا کام ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ دیکھیں روزانہ صرف 5 یا 10 منٹ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ دلوں کو شفا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، قرآن مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ کوشش کریں کہ آپ قرآن پاک ڈیلی پڑھا کریں، چاہے جتنا پڑھ سکتے ہیں، زیادہ پڑھ سکتے ہیں، کم پڑھ سکتے ہیں، چاہے 2 پیجز ہی پڑھ لیں، لیکن قرآن پاک آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ 5ویں عادت ہے کہ استغفار کریں، کم از کم 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ اول آخر 3 مرتبہ پڑھ کے درود ابراہیم درمیان میں آپ نے یہ پڑھنا ہے، کیونکہ استغفار گناہوں کی معافی ہے، دل کے سکون اور رزق میں برکت کا ذریعہ ہے۔ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ جو انسان استغفار کرتا ہے تو اس کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے، اس کے دل میں سکون ہوتا ہے، اس کے گھر میں برکت، خیر ہوتی ہے، ہر چیز میں خیر ہوتی ہے۔ تو استغفار کو اپنا معمول بنائیں۔ چھٹی جو عادت ہے، دن کے ساتھ آپ مطلب جب اٹھتے ہیں جب دن کا آغاز کرتے ہیں دعا کے ساتھ کریں۔ اپنے لیے دعا کریں، اپنے والدین کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، بچوں کے لیے اور
پورا امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ دعا نا مومن کا سب سے مضبوط ہتھیار ہے۔ جب انسان دعا اپناتا ہے نا تو ہر ناممکن کام ممکن ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے، تو ہمیشہ خیر کی دعا کیا کریں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ اور ساتویں جو چیز ہے مثبت سوچنا، صبح خود سے کہیں آج کا دن اللہ کی رحمت سے بہترین ہوگا۔ مایوسی نا شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، جبکہ امید اللہ کی رحمت کی علامت ہے۔ ہمیشہ پازیٹیو سوچیں، اچھا سوچیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے جب آپ سوچتے ہیں کہ آج میں کچھ نہیں کر پاؤں گی، آج میں سست فیل کر رہی ہوں، یہ کر رہی ہوں، وہ کر، تو آپ کا پورا دن ہی ایسے گزرتا ہے سستی میں، یہ وہ۔ آپ خود دیکھتے ہیں کہ ڈپریشن ہوتا ہے، پورا دن کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ لیکن اب جب آپ سوچیں، آپ کا ایک گول ہوتا ہے لائف میں، آپ کچھ سوچتے ہیں کہ آج میں نے کرنا ہے یہ سب، تو میں نے ایک روٹین بنائی ہے کہ میں ڈیلی سوچتی ہوں کہ آج میں نے یہ 3 بڑے کام کرنے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر میں نے گھر کی کمپلیٹ صفائی کرنی ہے، تفصیلی صفائی کرنی ہے، تو وہ میں سوچ لیتی ہوں۔ اگر آج میں نے کپڑے واش کرنے ہیں تو میں وہ سوچ لیتی ہوں 3 بڑے کام۔ ایک دن کپڑے دھونا، دوسرے دن کپڑے پریس کرنا، 3 کام آپ فکس کر لیں کہ یہ 3 بڑے کام آج میں نے کمپلیٹ کرنے ہیں۔ چھوٹے موٹے کام تو ڈیلی کی روٹین ہے، لیکن 3 بڑے کام آپ نے کمپلیٹ کرنے ہیں، اور اس کے بعد آپ خود کو یہ محسوس کروائیں کہ ہاں واقعی آج میں نے اپنے دن کا جو گول ہے نا وہ اس کو بالکل پرفیکٹلی کمپلیٹ کر لیا ہے۔ 8ویں جو چیز ہے جسمانی صفائی اور چستی، وضو تازہ کریں، صاف ستھرے کپڑے پہنیں، اور اگر ممکن ہو تو چند منٹ چہل قدمی کریں یا ہلکی سی ورزش کریں۔ دیکھیں صحت مند جسم نا عبادت اور محنت دونوں میں مدد دیتا ہے۔ 9ویں جو چیز ہے دن کی منصوبہ بندی کریں، صبح چند منٹ نکال کر لکھیں کہ آج کون سے ضروری کام کرنے ہیں۔ دیکھیں جو سوچی سمجھی زندگی ہوتی ہے نا، انسانی ذہن کو سکون دیتی ہے اور وقت ضائع ہونے سے بچاتی ہے۔ 10واں جو کام کرنا ہے، اگر ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، چاہے گھر کا کام ہو، ملازمت ہو یا بچوں کی خدمت، نیت یہ کریں یہ سب اللہ کی رضا کے لیے۔ جب نیت درست ہوتی ہے نا تو عام کام بھی عبادت بن جاتا ہے۔ اور اگر آپ نے میری ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں، اور چینل پر نیو آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور کوئی پیارا سا کمنٹ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ دیکھیں میرے پیارے دوستو، زندگی ایک دن میں نہیں بدلتی، لیکن ایک اچھا دن پوری زندگی آپ کی بدلنے کی شروعات بن سکتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی صبح کی ان 10 عادتوں کو اپنا لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنی زندگی میں سکون، خوشی اور مثبت تبدیلی ضرور محسوس کریں گے۔ یاد رکھیں کامیابی صرف دولت کا نام نہیں ہے، بلکہ دل کا سکون، اللہ کی رضا اور بابرکت زندگی ہی اصل کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی صبح کو عبادت، ذکر، شکر اور نیک اعمال سے سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ باتیں آپ کے دل کو لگی ہیں تو ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ کسی اور کی زندگی بھی بہتر ہونے کا سبب بن سکے۔ اور آپ چلتے ہیں وظیفے کی طرف کہ وظیفہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ آپ نے ڈیلی اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ ایک تسبیح آپ نے ربی انی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر کی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ ربی انی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر آپ نے یہ لازمی پڑھنی ہے۔ دیکھیں آپ جب یہ تسبیح پڑھیں گے نا، پھر آپ دیکھیں گے کہ کس طرح آپ کے کاروبار میں برکت ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں برکتیں، اور آپ کی ہر جائز دلی تمنا پوری ہوگی، آپ کی زندگی میں معجزات ہوں گے۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لازمی آپ نے لائک کرنا ہے اور پیارا سا کمنٹ کرنا ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔